واقعہ ہجرت کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین رکھی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی مکہ سے مدینہ کی جانب یہ ہجرت محض مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے نجات اور ان کی ایذا رسانیوں سے فرار کی خاطر نہیں تھی، بلکہ ان کی اس ہجرت سے اصل مقصود ایک نئے اور ایسے مثالی معاشرے کا قیام تھا کہ جس کی بنیاد عقیدہ و ایمان، حق و صداقت اور عدل و انصاف پر ہو، جہاں کسی کے ساتھ کسی قسم کی ظلم و زیادتی، ناانصافی اور حق تلفی کا کوئی تصور نہ ہو، جہاں ہر ایک کی جان و مال اور عزت آبرو مکمل محفوظ ہو، کیونکہ ایسے مثالی معاشرے کا قیام بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اس دنیا میں جتنی اقوام ہیں اور جتنے مذاہب کے پیروکار ہیں، ان سبھی کے ہاں کیفیت یہ نظر آتی ہے کہ ان میں سے کسی کے سال کا آغاز ہوتا ہے ان کی کسی اہم ترین اور محبوب و محترم شخصیت کی پیدائش سے۔ چنانچہ وہ لوگ ہمیشہ نئے سال کی آمد کے موقع پر اس حوالے سے خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کے برعکس کسی کا نیا سال شروع ہوتا ہے ان کی کسی اہم شخصیت کی وفات کے دن سے، لہٰذا یہ لوگ ہمیشہ رونے دھونے اور غم منانے میں ہی مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ اسلام تو اللہ کا دین ہے اور اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے۔ لہٰذا اسلامی سال کا تعلق نہ تو کسی کی پیدائش سے ہے اور نہ ہی کسی کی وفات سے، بلکہ اسلامی سال کا آغاز تو واقعہ ہجرت سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں متعدد ایسے واقعات پیش آئے جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی مسرت کا باعث بنے، جبکہ اسی طرح بہت سے ایسے واقعات بھی تواتر کے ساتھ پیش آتے رہے جو کہ انتہائی رنج و غم اور بڑے صدمے کا سبب بنے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اسلامی سال کے آغاز کے لیے مسرتوں سے بھرپور کسی واقعے کا انتخاب نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیشہ خوشیاں مناتے رہنا اور اصل مقصد سے غافل ہو جانا دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی طرح کسی اندوناک واقعے کو بھی اسلامی سال کے آغاز کے لیے منتخب نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیشہ غم منانا، روتے رہنا اور پست و ہمتی کا شکار ہو جانا بھی یقیناً مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز واقعہ ہجرت سے کیا گیا، تاکہ ہمیشہ نئے سال کی آمد کے موقع پر وہ قیمتی ترین سبق اور اہم ترین پیغام ذہنوں میں تازہ ہوتا رہے کہ جو اس تاریخی واقعے میں ہمیشہ کے لیے پوشیدہ ہے، یعنی اللہ پر سچا ایمان، حقیقی توکل، امانت و دیانت کی ضرورت اور اہمیت، دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنے کا جذبہ اور شعور، حق کی سربلندی کی خاطر جہد مسلسل اور صحیح فہم، نیز ہر قسم کے حالات میں صراط مستقیم پر مکمل استقامت کے ساتھ گامزن رہنا۔ اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے واقعہ ہجرت کے انتخاب کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اس قدر عظیم الشان اور ایسا بے مثال واقعہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اسلامی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ دین اسلام جو کہ ہجرت سے قبل محض مکہ شہر کے اندر محصور تھا، اب ہجرت کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے زمان و مکان کی تمام حدود و قیود کو توڑتا ہوا مشرق و مغرب میں، شمال اور جنوب میں، دنیا کے ہر خطے اور ہر گوشے میں جا پہنچا۔ مکہ میں مسلمان انتہائی کمزور اور مظلوم اور مجبور تھے، بے بسی اور قسم پسری کی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ ہجرت کے بعد ان کے لیے اب ایک نئی اور بدلی ہوئی زندگی کا آغاز ہوا، ایسی زندگی جو کہ ان کی مکی زندگی سے یکسر مختلف تھی۔ غرض یہ کہ واقع ہجرت چونکہ مسلمانوں کے لیے دینی، معاشی، سیاسی ہر لحاظ سے ہمیشہ کے لیے انتہائی خوشگوار تبدیلی کا نقطہ آغاز ثابت ہوا، لہٰذا اسلامی سال کا آغاز بھی واقعہ ہجرت سے ہی کیا گیا۔